بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. بات چل رہی تھی نحو ہدایہ میں منصوبات کی. بتایا تھا منصوبات کیا کیا ہیں. ان میں سے مفاعل خمسہ ہیں، 5 مفعول. ان میں سے مفعول مطلق پڑھا تھا، مفعول بہی کی بات چل رہی تھی. اسی میں بات آئی تھی مفعول بہی کا عامل کو حذف کرنا کب واجب ہے. ان 6 مقامات کو پڑھا تھا. ان میں سے چھٹے مقام آیا تھا کون سا؟ منادا. کہ منادا میں جس کو آپ آواز دے رہے ہیں آیا آیا حیا کے ذریعے، یعنی حروف کلمات ندا کے ذریعے سے، حروف ندا کے ذریعے سے جنہیں آپ آواز دے رہے ہیں وہ منادا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو منادا کا جو عامل ہے وہ مقدر رہتا ہے. یعنی یا جو ہے وہ یا قائم مقام ہے کس کے؟ ادعو کے، اطلبو کے. یا رجل مثلا، یعنی اطلبو یا ادعو میں آواز دیتا ہوں. تو یہاں پر اب اس کی کچھ صورتیں بتائی تھی منادا کی انہوں نے. کبھی کبھی پھر کیا کہا تھا انہوں نے کہ اس کی کچھ قسمیں ہیں منادا کی. بتایا تھا منادا یا تو مفرد معرفہ ہوگا، مفرد ہوگا. مفرد سے مراد یہاں پہ کیا سا مفرد ہے؟ یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہیں ہوگا. اس کا مطلب واحد تثنیہ جمع والا مفرد ہو سکتا ہے، وہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی مفرد کہلائے گا. مفرد تو مفرد رہے گا ہی کیونکہ مضاف نہیں ہے. تثنیہ بھی مفرد کہلائے گا یہاں پر، کیوں؟ کیونکہ مضاف نہیں ہے. اور جمع بھی مفرد کے حکم میں آئے گا کیونکہ مضاف کے مقابلے والا ہے. تو اگر مفرد ہے اور معرفہ ہے، ٹھیک ہے، ایک صورت. اس کا حکم کیا تھا؟ منادا اگر مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوتا ہے. کس حرکت پہ مبنی ہوتا ہے؟ مبنی پر علامت رفع. مباحثہ کیا تھا. مبنی پر علامت رفع ہوتا ہے. مثلا علامت رفع مفرد میں کیا ہے؟ ضمہ ہے. تثنیہ میں کیا ہے؟ جمع میں کیا ہے؟ تو اسی پر مبنی رہے گا. اگر منادا آپ کا یا زیدو، یا زیدو، آپ یا زیدو کہیں گے، یا زیدانے، یا زیدونا، یہ مبنی ہے. آپ یہ مت سوچئے گا کہ ایک جگہ یا زیدو تھا یا زیدانے تھا یا زیدونا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو مرفوع ہے، علامت رفع وہاں ضمہ تھی، یہاں الف ہے، یہاں نون ہے، واو ہے. نہیں، یہ مبنی ہے لیکن مبنی پر علامت رفع ہے. علامت رفع جو جہاں ہوگی اسی پہ مبنی ہوگا. ظاہر ہو رہا ہے، مبنی ہے، وہ ظاہر ہونے کے بعد مبنی. ہاں مبنی ہے، مبنی کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کا منادا جو ہے دوسری قسم منادا کی کیا ہے؟ نکرہ مقصودہ. نکرہ ہے لیکن قصد کیا ہے آپ نے اس کا. آپ کو مرد دکھ رہا ہے فلا یا رجلو، یا رجلو. تو یہ بھی اگر منادا آپ کا نکرہ ہے اور مقصودہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مضاف بھی نہ ہو، شبہ مضاف بھی نہ ہو، نکرہ مقصودہ یا رجلو، تو کیا اس کا حکم کیا ہے؟ یہ بھی مبنی رہے گا. مبنی پر علامت، مبنی پر علامت. تو اگر منادا کی 5 قسموں میں سے 2 قسمیں کون کون سی؟ مفرد معرفہ ہو منادا یا نکرہ مقصودہ ہو تو مبنی ہوتا ہے، مبنی پر علامت. تیسری، چوتھی، 5ویں صورت کیا ہے منادا کی؟ یا تو مضاف ہو، مضاف ہو، جب اپنے ماں باپ کی طرف مضاف ہو، جیسے یا عبداللہ، عبد مضاف اللہ کی طرف. تو اس کا حکم کیا ہے؟ منصوب ہوگا. منصوب ہوگا تو علامت نصب آپ کو پتہ ہی کہاں پہ کیا ہوتی ہے. یا شبہ مضاف ہو، یا طالعا جبلن، ٹھیک ہے، یا طالعا جبلن ہے، یا مثلا ہاں، یا منادا کی 5ویں صورت ہے نکرہ غیر مقصودہ. مقصود نہ ہو، قصد نہ ہو اس کا. جیسے ایک نابینا کسی ایسی آواز دے یا رجلن خذ بیدی، تو یا رجلن تو منصوب ہوگا. تو منادا کی کتنی صورت ہوئی؟ 5 صورتیں. منادا یا تو آپ کا مفرد معرفہ ہوگا یا نکرہ مقصودہ ہوگا یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا یا نکرہ غیر مقصودہ ہوگا. منادا
اگر آپ کا منادہ مفرد معرفہ یا نکرہ مقصودہ ہو تو مبنی پر علامت رفع ہوگا. بچے تین نکرہ یعنی آپ کا منادہ مضاف ہو شبہ مضاف ہو. جیسے یا عبداللہ. جی یا مثلا یا ضاحکن نہیں وجہہ یا محمودن فعلہ، یہ سب مضاف کی مثال ہے. شبہ مضاف کی یا طالعن جبلن یا ناصرن لدین اللہ یا مسافرن اليوم. ٹھیک ہے اس میں نہیں دیا مثال میں جی. اچھا بہرحال تو یہ کیا کہلائیں گے نکرہ، یہ کیا کہلائیں گے، یہ شبہ مضاف ہے. اور یا پھر آپ کا منادہ نکرہ غیر مقصودہ ہو، یا رجلن خذ بیدی، اے آدمی ایک نابینا شخص کہہ رہے. تو ان تینوں حالتوں میں یعنی آپ کا منادہ چاہے مضاف ہو، چاہے شبہ مضاف ہو، چاہے نکرہ غیر مقصودہ ہو، تو آپ کا منادہ منصوب ہوگا. تینوں حالتوں میں یعنی مورب ہوگا، منصوب ہوگا. لیکن شروع کی دو حالتوں میں جو بتائیں مبنی ہوگا، علامت رفع پہ مبنی ہوگا. یہ ہم نے پڑھا تھا. پھر اس کے بعد ایک بات پڑھی تھی تتمہ میں، جسے لام استغاثہ کے ذریعے سے بلایا جا رہا ہے، یا لزیدن، وہ مجرور ہوگا لام کے ذریعے. اور مفتوح ہوگا کب؟ جب اس میں الف استغاثہ ملا ہوا ہو، یا زیدہ، یا ہا بھی ملی ہوئی ہے یا زیدہ، تو پھر کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا یا زیدہ یا زیدہ. پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا منادہ معرف بے الف لام ہو، معرف بے یعنی آپ کے منادہ پہ اگر الف لام ہے، الرجل، آپ اسے منادہ آواز دینا چاہ رہے ہیں یا کے ذریعے، یا المراد، تو پھر ایوہا یا ایتوہا بڑھایا جائے گا. مذکر کے لیے ایوہا، مؤنث کے لیے یا ایوہا الرجل یا ایتوہا المراد. پھر اس کے بعد ایک نقطہ اور بیان کیا تھا کہ یا اللہ میں کبھی کبھی حرف ندا حذف ہو جاتا ہے، یا حذف ہو جاتا ہے اور اس کے بدلے آخر میں ایک میم آ جاتا ہے مشددہ، اللہم. یہ منادہ کے بارے میں. تو ہمارا ان منادہ کی 5 صورتوں میں سے ہمارا شاہد بحث کون سا ہے؟ 3 کہ وہ منصوب ہوں، کیونکہ بات اس کی چل رہی جی منصوبات کی. ٹھیک ہے، یعنی عامل حذف ہونے کی. آئیے اب بات آتی ہے تمرین وغیرہ، مطالعہ کیجئے گا، تمرین کیجئے گا. اب کائے کی چل رہی ہے، اب بات کائے کی آئی، مفعول بے کی تمام ہو گئی. نہیں ابھی ہاں منادہ کی بحث چل گئی تو منادہ پہ آ گئے. سامع نشر 18ویں درس میں ترقیم منادہ، منادہ سے مربوط بحث چل رہی. ترقیم منادہ یعنی ہلکا کرنا، منادہ کو آسان بنانا. یجوز و جائز ہے منادہ کو ہلکا بنانا، یعنی وہ حذف فی آخری، اس کے آخر سے کچھ حذف کر دینا، للتخفیف، ہلکے کے لیے یعنی آسان بنانے کے لیے. جیسے آپ یا مالکو کو کیا کہیں؟ یا مالکو، یا مالے، یا مالے، کاف حذف کر دیا آپ نے. یا منصورو تو آپ کے یا منصو. یا عثمانوں کو یا عثما، یا فاطمہ تو میں آپ کے یا فاطمہ. ٹھیک ہے، آپ ہلکا تخفیف کے لیے، ہلکا بنانے کے لیے اس سے ترخیم کر سکتے ہیں، حذف کر سکتے ہیں. وَيَجُوزُ فِي آخِرِ الْمُرَخَّمِ، لیکن آپ نے مرخم کر دیا یعنی اس کے آخر سے کچھ حذف کر دیا تو جائے، تو اس کی حرکت کیا دیں؟ آخری حذف کرنے کے بعد جو آخری حرف بچے گا اس کو کیا حرکت دیں؟ کہا کہ جو اصلی حرکت اس پہ تھی پہلے سے ہی وہ رکھیے. یا مالکوں میں لام پہ کیا تھا؟ لے، ما لے، ما لے، لام پہ کیا تھا؟ کسرہ، تو یا مالے کہہ دیجئے. یا منصوروں میں رے حذف، واو اور رے حذف کیا، سواد پہ کیا تھا؟ ضمہ تھا، منسو، یا منسو، تو وہی حرکت باقی رکھیے. یا پھر جائز ہے کہ ضمہ دے دیجئے. یا حارسو، یا ہارے کہہ لیجئے، یا ہارو کہہ لیجئے. یا مالکوں میں یا مالے کہہ لو یا مالو. جی تو 2 چیزیں جائز ہیں. کیا؟ پہلے تو مرقم کرنا جائز ہے آپ کو، ترخیم منادہ کو کرنا جائز ہے، آخر سے کچھ حذف کر دیجئے آپ.
جب حذف کرنے کے بعد کتنا حرف حذف کریں گے؟ دو کی بھی دے رکھی انہوں نے مثال، ایک کی بھی دے رکھی. جتنا آسانی پیدا ہو ہاں جتنا میں آسانی کر لو. سبھی کو حذف کر دیں. تو ہاں ہاں اردو میں تو کر دیتے ہیں، کرتے نہیں کرتے. ہم کیا کہتے ہیں؟ بے علی حیدر ادھر آؤ، اے علی حیدر، ہاں. یہ سارا یس کرو، اوئے اوئے کر دیا خالی. تو بات وہ ہنسی مذاق کی تھی، بات یہاں آئی کہاں؟ منصوب. بات ترخیم منادا کی ہے کہ آپ آخر سے کچھ حذف کرنا آپ کے لیے جائز ہے. جائز ہے. اب حذف کرنے کے بعد جو آخری حرف بچے گا اس کو کیا حرکت دیں؟ اصلی یا اس میں بھی دو چیزیں جائز ہیں، یا تو جو حرکت اس پہ تھی وہی باقی رکھیے، جی یا آپ ضمہ دے سکتے. ضمہ دے سکتے. اب ہے منادا کے بعد مندوب. جر نہیں دے سکتے جناب، مندوب جر نہیں دے سکتے، کسرہ نہیں دے سکتے. بس ضمہ باقی، یا اس کی جو اصلی حرکت ہے اسی پہ رکھیں. کسرہ اگر ہے تو مالک کو میں مالک. جی المندوب، المندوب وہ یہ کیا ہوتا ہے؟ المندوب وعلم، جان لیجیے ان یا من حروف النداء، یا جو ہے حروف ندا میں سے، وہ جو ہے وہ قد تستعمل فی المندوب ایضا، مندوب میں بھی استعمال ہوتی ہے، پھر وہ منادا نہیں کہلائے گا. مندوب، مندوب کسے کہتے ہیں؟ وہ هو المتفجع علیہ، جس کے اوپر رویا جا رہا ہے، چیخا پیٹی کری جا رہی ہے، کسی کی موت ہو جائے، میت رکھی ہے، یا زید، یا کس کے ذریعے سے؟ یا کے ذریعے سے یا وا کے ذریعے سے؟ وا زیدہ، وا حسینہ، یا حسینہ. تو یہ وا جو ہے وہ مختص ہے مندوب کے لیے، جی وا جو ہے فقط مندوب میں استعمال ہوگا، وا حسینہ. لیکن یا جو ہے وہ اس سے آپ ندا بھی کر سکتے ہیں، مندوب بھی کر سکتے ہیں، یا علی اور یا حسین، یا حسین ہے منادا میں. تو یا جو ہے منادا اور مندوب میں مشترک ہے، وہاں بھی استعمال ہوتی ہے، یہاں بھی ہو سکتی ہے، لیکن وا یہیں پہ مخصوص ہے مندوب میں. والمندوب یستعمل علی ثلاثۃ وجوہ، مندوب جو ہے وہ تین وجہ پہ استعمال ہوتا ہے. یہ وا زیدو، وا زیدہ اور وا زیدہ وقف کے ساتھ. اس طرح یہ تین طرح ہی استعمال ہوتا ہے بس. یہ دو درجے. وا زیدو ایک، وا زیدہ دو، وا زیدہ تین، اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. المفعول فی، یہ کہاں سے نمبر 3 آ گیا؟ یہ نمبر 3 کا آ گیا. مفعول کی تیسری قسم، منصوبات کی، منصوب کی. منصوبات کی بھی تیسری ہے، مفعول کی بھی تیسری ہے، کیونکہ شروع میں مفاعل خمسہ، جی پہلا مفعول مفعول مطلق پڑھ لیا ہم نے، مفعول به پڑھ لیا، اس کی تعریف، اس کے احکام، اس کا عامل کا وصف ہوتا ہے وہ پڑھ لیا. اب ہے المفعول فی، المفعول فی فی، مفعول فی تعریفہ، تعریف کیا ہے مفعول فی کی؟ وہو اسم ما وقع، وہو اسم ما وقع الفعل فیہ من الزمان والمکان. اس میں مفعول وہ ایک ایسا اسم ہے کہ فعل جس میں زمان یا مکان میں واقع ہوا ہو. یسمى ظرف، مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں. واقسامہ، اقسام مفعول فی علی قسمین، دو قسمیں، آپ تعریف میں پتہ لگ گیا آپ کو. وہو اسم ما وقع الفعل فیہ زمان و مکان، جس کے اندر فعل واقع ہو زمان میں یا مکان میں. تو آپ کو اسی سے پتہ لگ گیا ظرف زمان اور ظرف مکان. نمبر 1 ظرف زمان، خود اس کی دو قسمیں ہیں، وہو علی قسمین ایضاً، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان مبہم اور ظرف زمان محدود. ظرف زمان مبہم کیا ہے؟ الف مبہم وہو ما لا یکون له حد معین، جس کی کوئی حد معین نہیں ہے. دہر زمانہ، کون سا زمانہ معین؟ تھوڑے حین زمانہ، حین وقت، حین وقت، دہر زمانہ، یہ سب مفعول فی ہیں، ظرف ہیں، ظرف زمان ہے. ظرف زمان محدود مبہم ہے. محدود کیا ہے؟ وہ ما یکون له حد معین، جس کی حد معین ہو. یوم ایک دن، لیلہ ایک رات، شہر ایک مہینہ، سنہ ایک سال، معین ہے حد. اسے کہتے ہیں ظرف زمان یوم محدود. واحد کہیں گے تب نہ ایک رات. نہیں، وہ کلاہما، دونوں کے دونوں، چاہے ظرف زمان مبہم ہو چاہے محدود ہو، منصوب ہوگا بتقدیر فی، فی مقدر ہونے کے ساتھ. سمت دہرن، میں نے ایک زمانہ روزے رکھے، ایک زمانے روزے رکھے، تو اس میں ہے یہ زمانے میں روزہ، فی مقدر ہے یہاں پر. وہ سافر تو شہران، یعنی فی دہرین و فی شہر،
فی شہرین ہے اس میں یہ جناب فی حرف جر میں ہے تو ہاں وہی ہے حرف جر کو اگر مقدر ہو جائے تو منصوب نظر خافض بھی کہا جاتا ہے، حرف جر حذف ہو جائے تو پھر جو مجرور تھا وہ منصوب ہو جاتا ہے۔ اچھا کیسے پتا چلے گا جناب؟ بتا تو دیا، ظرف زمان مبہم ہو چاہے غیر مبہم ہو تو صرف فی تو وہ منصوب ہوگا اور وہاں فی مقدر ہوگا۔ صرف فی ہاں بھائی ظرف زمان ہے نا، زمانے میں مفعول فی کی تعریف کیا؟ فی میں تو میں ہی ہوگا اس میں، اور کیا ہوگا؟ نمبر 2 ایک ظرف زمان ہو گیا، ظرف مکان کذالک وہ بھی اسی طریقے سے مبہم ہوتا ہے، یا جیسے مفعول ظرف زمان مبہم اور محدود ہوتا ہے ایسے ظرف مکان مبہم کی مثال جیسے 6 جہات، 6 جہتیں، 6 جہتیں کون سی ہیں؟ آگے پیچھے اوپر نیچے امام یسار یمان ہے، ہاں یہ سب کیا کہلاتی ہیں؟ اور اسماء المقادیر المکانیہ وہ اسماء جو مقدار مکان کی مقدار بیان کرتے ہیں یہ بھی منصوب ہوتے ہیں۔ جلست خلفہ کا، میں تیرے پیچھے بیٹھا، ابھی تمہارا پیچھا کتنا پیچھا ہے؟ کہیں تک بھی چلے جاؤ تمہارا پیچھا یہ پیچھا تو معین تھوڑا ہی ہے۔ یا سر تو فرسخن، میں نے فرسخ سفر کیا، تو یہ کہاں فرسخ سفر کیا کتنا؟ ایک ہی فرق وہ محدودون ظرف مکان محدود ہوتا ہے، وہ لا یکون ظرف زمان مبہم کی ہے، وہ مبہم اور محدود یعنی وہ لا یکون منصوبا، یہ محدود جو ہوتا ہے یہ منصوب نہیں ہوتا فی کے وجہ سے، بلکہ فی کا ذکر کرنا واجب ہے، اور جب فی ذکر ہوگا تو کسرہ مجرور ہوگا۔ جلست فی الدار، دیکھو گھر معین ہے نہیں، بازار معین ہے نہیں، مکان ہے جگہ نہیں، بازار جگہ ہے نہیں ہے مکان، دار مکان ہے نہیں، مسجد مکان ہے نہیں، بس تو ظرف کی جو صورتیں بنی کتنی؟ 2 ویسے 2 ویسے 4 بنی بھائی، ظرف زمان ظرف مکان دونوں کی 2 مبہم محدود مبہم 4 ان 4 میں سے ظرف زمان مبہم، ظرف زمان محدود اور ظرف مکان مبہم، ان 3 صورتوں میں ظرف جو ہوگا منصوب ہوگا، فی مقدر ہوگا۔ لیکن ایک چوتھی صورت کیا ہے؟ ظرف مکان محدود، اس میں فی کا ذکر کرنا واجب ہے، جب فی ذکر ہوگا تو وہ جب معین ہوگا تبھی نہ ذکر کریں گے۔ ہاں اور میں نے کیا کہا؟ جی جناب وہی مسجد معین ہے نہیں، بازار گھر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جلست فی الدار اس کا مطلب ظرف نہیں رہا، پھر کیوں نہیں رہا جناب؟ ظرف ہے، ہو جائے گا، ظرف ہے ہاں اس میں ظرف ہے، یہ وہ الگ بات ہے کہ فی کا ذکر کرنا واجب ہے، منصوب نہیں ہے، پھر ویسے ظرف ہے۔ النائب عنہ کر دیں گے، معلوم کر دیں گے، کیوں؟ النائب عنہ، اب اس کے نیابت کی بات چل رہی ہے، ظرف کی نیابت کی۔ ینوب عن الظرف، ظرف کے بدلے آتے ہیں، نیابت کرتے ہیں کتنی چیزیں؟ 5 اشیاء، 5 چیزیں ظرف کی نیابت کرتی ہیں، یعنی اس کی جگہ آتی ہیں، اور وہ منصوب ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ مفعول فی ہیں۔ کون سی؟ المضاف الی الظرف، وہ چیز جو ظرف کی طرف مضاف ہو، جیسے مشیت کل النہار، تو کل جو ہے مضاف نہار کی طرف کل منصوب ہوگا، کل، کیونکہ مفعول ہے بعضت نہار، مشی تو میں نے سیر کی بعض تھوڑا دن، بعضن تو بعضا کیا ہوگا؟ مضاف ہے اس کی طرف، تو بعضا منصوب ہوگا کیونکہ مفعول ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف کے بدلے ایک چیز یہ نیابت کرتی ہے، کون سی ہے؟ ایک اور کیا ہے؟ صفت الظرف، ظرف کی صفت، نمت طویلا، نمت اس میں تھا نمت زمانن طویلا، سویا میں لمبا وقت، تو طویلا صفت ہے نا زمانن کی، اس کے تو اس صفت اس کی نیابت کر رہی ہے، وہ ہٹ گیا، یہ آ گیا اس کی جگہ۔ اس میں اشارہ بھی نیابت کرتا ہے ظرف کی، سرت تلک اللیلہ، میں اس رات سیر کی، میں نے سفر کیا، تو سرت تو فعل ہے، تلک کیا ہے؟ ظرف ہے، اس کی ظرف کی نیابت کر رہا ہے اس میں اشارہ۔ اور عدد، العدد الممیز بالظرف، وہ عدد جو تمیز دے رہا ہو ظرف یا مضاف و ظرف کی طرح، جیسے قرأت القرآن 30 دقیقتاً، تو 30 کیا ہے؟ عدد ہے نہیں،
جو دقیقہ ظرف کے ذریعے سے اس کو تمیز دی گئی ہے تو یہ منصوب ہوگا کیونکہ یہ ظرف کہلائے گا. یا اس طرح تو ثلاثۃ ایام، ثلاثہ وہ ہے عدد ہے نہیں مضاف ظرف کی طرف ایام کی طرف، تو یہ ثلاثۃ منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ظرف ہے، اس کی نیابت کر رہا ہے. چھٹ اور 1 2 3 4 پانچویں چیز کیا ہے؟ انہوں نے 5 چیزیں کہا تھا جو ظرف کی نیابت کرتی ہیں. پانچویں چیز ہے مصدر جو ظرف کے معنی لیے ہوئے ہو. جئتو کا قدوم الحاج، جئتو کا تو قدوم جو ہے مصدر ہے، معنی ظرف اس میں جناب. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد وآل اسئلہ میں کیف یکون آخر المنادى، منادى کا آخر کیسا ہوگا؟ منادى مرقم کا جی آخر کو حذف کر کے جو بچتا ہے اس میں یا تو اصلی حالت پہ باقی رکھیے یا ضمہ دے دیجیے. کم وجہ مندوب مندوب کی کتنی ہے؟ 2 3. یا زیدہ نہیں وا زیدو وا زیدہ وا زیدہ، وہ پوری رہے گی. واہ اور یا مندوب کی وجہ کتنی ہے؟ مفعول فی کی تعریف ایو ظرف لا یسمى، کون سا ظرف ہے جس کو مفعول فی نہیں کہیں گے؟ وہی جار و مجرور ظرف زمانے محدود. محدود کون کون سی چیزیں ظرف کی نیابت کرتی ہیں؟ 5 چیزیں. وہ لکھ لیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. مطالعہ ضرور کرتے رہیے گا، مباحثہ